اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، افسوس ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ دنیا میں فرقہ واریت کی آگ اس حد تک پھیل چکی ہے جس کی وجہ سے ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ مسلمان تل ملا اٹھتا ہے۔ چند روز قبل عراق کے ایک علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں چند نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک بلند مقام رکھنے والے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی بے حرمتی کرتے دیکھے گئے۔ بے حرمتی کرنے والے یہ افراد کون تھے؟ کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں انہی سوالات کے جوابات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اللہ کے جلیل القدر صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اہم پہلوؤں سے شناسائی دینے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، آج کے اس سنجیدہ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز دوستو، چند روز قبل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں چند عراقی نوجوان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر جوتیوں سمیت چڑھ گئے۔ قبر کی بے حرمتی کرنے کے ساتھ ساتھ ان بدبختوں نے نازیبا جملے بھی کسے۔ بے حرمتی کی ویڈیو بھی بنائی گئی اور اسے سوشل میڈیا پر پھیلا دیا گیا۔ اس ویڈیو کا سوشل میڈیا پر آنا تھا کہ تمام مسلمان شدید غم و غصے میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کو تکلیف دینا گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے مترادف ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کے سوا کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد مسلمانوں نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کے جلیل القدر صحابی کی حالات زندگی پر نظر دوڑائیں تو ہمیں ان کی زندگی کے کئی روشن پہلو نظر آتے ہیں۔ ناظرین گرامی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کے بعد یثرب میں جب قیام فرمایا تو کھجور کے باغات سے گرے ہوئے اس قدیم شہر پر بہار تازہ آ گئی۔ وہ یثرب سے مدینۃ النبی بن گیا اور اس کی گلی گلی انوار نبوت سے جگمگانے لگی اور اس شہر کا گوشہ گوشہ شمیم رسالت کی خوشبو میں مہکنے لگا۔ اسی زمانے کا ذکر ہے کہ ایک دن مدینہ منورہ کی ایک باوقار خاتون بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ ان کے ساتھ 9-10 برس کا ایک خوش شکل بچہ بھی تھا جس کی پیشانی نور سعادت سے درخشاں تھی۔ خاتون نے بڑے ادب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور پھر اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر یوں عرض پیرا ہوئی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ میرا لخت جگر ہے، اس کو آپ کی نظر کرتی ہوں، اسے اپنی غلامی میں لے لیجئے، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون کے جذبہ اخلاص کی تحسین فرمائی، بچے کے سر پر دست شفقت رکھا، اس کے لیے دعائے خیر و برکت مانگی اور پھر ان خاتون کی خواہش کے مطابق اس بچے کو اپنے دامن رحمت میں وابستہ کر لیا۔ خواتین حضرات، ارض مدینہ کے یہ خوشبخت نونہال جن کو 9-10 برس کی عمر میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم بننے کا عظیم شرف حاصل ہوا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک دل و جان سے آپ کی خدمت کا حق ادا کرتے رہے، یہ تھے سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا تعلق قبیلہ نجار سے تھا جو انصار مدینہ کا معزز ترین خاندان تھا۔ ان کی کنیت ابو حمزہ تھی جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام سلیم تھا، جن کا شمار نہایت عظیم المرتبہ صحابیات میں ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، جب مدینہ منورہ میں اسلام کا چرچا پھیلنے لگا تو ان کی سعید الفطرت والدہ ماجدہ نے بلا تعامل اسلام قبول کر لیا۔ ان کے ساتھ ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت انس بن نضر، خالہ حضرت ام حرام اور ماموں حضرت حرام بن ملحام بھی شرف اسلام سے بہرہ ور ہو گئے۔ لیکن بدقسمتی سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مالک بن نضر نہ صرف اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے بلکہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر بھی سخت ناراض ہوئے اور انہیں اپنے فرزند حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھانے سے منع کیا۔ لیکن ناظرین، اسلام کا نشہ ایسا نہیں تھا جو کسی ترغیب سے اتر جاتا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ثابت قدمی سے اسلام پر قائم رہی اور ننھے انس کو بھی اسی راستے پر چلاتی رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میاں بیوی میں سخت کشیدگی پیدا ہو گئی۔ مالک بن نضر ناراض ہو کر مدینہ سے شام چلے گئے اور وہیں فوت ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق کسی دشمن نے انہیں قتل کر ڈالا۔ اب حضرت ام سلیم بیوہ تھی اور ان کا لاڈلا بچہ یتیم۔ کچھ مدت بعد ہر طرف سے نکاح کے پیغام آنے لگے، لیکن انہوں نے ہر ایک کے جواب میں یہی کہا کہ جب تک انس محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے اور گفتگو کرنے کے قابل نہ ہو جائے میں کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔
معزز خواتین و حضرات، جب حضرت انس کی عمر تقریباً 9 برس کی تھی تو ان کے قبیلے کے ایک شخص حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ ابو طلحہ اس وقت مشرک تھے اور لکڑی کے ایک بت کی پرستش کیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں یہ کہلا بھیجا کہ میں خدائے واحد اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی ہوں، اور تم ایک خود ساختہ لکڑی کے بت کے پجاری ہو جو کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بھلا زندگی کے سفر میں تم میرے ساتھی کیسے بن سکتے ہو؟ ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی باتوں پر غور کیا تو ان میں وزن محسوس ہوا۔ چند دن بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ مجھ پر حق واضح ہو گیا ہے اور میں تمہارا دین قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو طلحہ کی بات سن کر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے بے ساختہ کہا، پھر مجھے تمہارے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی عذر نہیں، میرا مہر یہی ہے کہ تم اسلام قبول کر لو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے جلیل القدر صحابی ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں نے کسی عورت کا مہر ام سلیم کے مہر سے افضل نہیں سنا۔ ابو طلحہ سے نکاح کے بعد حضرت ام سلیم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کے گھر لے گئیں اور حضرت انس وہیں پرورش پانے لگے۔ معزز دوستو، تاریخ کے مطابق حضرت انس نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مبارک کے مطابق اپنے اوقات کو اس طرح ترتیب دیا کہ فجر سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جاتے تھے اور دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر واپس آتے تھے۔ اس کے بعد پچھلے پہر دوبارہ خدمت نبوی میں حاضر ہو جاتے اور عصر تک وہیں رہتے، نماز عصر ادا کر کے گھر واپس آ جاتے، جبکہ بعض اوقات رات گئے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے۔ ناظرین گرامی، صحیح بخاری میں ان سے روایت ہے کہ میں نے 10 برس اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کبھی مجھ پر ناراض ہوئے اور نہ کبھی مجھے ڈانٹ ڈپٹ کی، یہاں تک کہ کبھی یہ بھی نہ فرمایا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا، بلکہ شیب الایمان میں ان کے یہ الفاظ بھی نقل کیے گئے ہیں کہ اگر کبھی میرے ہاتھ سے کوئی نقصان بھی ہو گیا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کبھی ملامت نہیں فرمائی۔ اگر گھر والوں میں سے کبھی کسی نے کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، رہنے دو، کچھ نہ کہو، اگر مقدر میں نقصان نہ ہونا ہوتا تو نہ ہوتا۔ ناظرین اکرام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر یہ سعادت نصیب ہوتی تھی کہ نماز فجر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سامان وضو مہیا کرتے تھے۔ اگر حضرت ام سلیم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی چیز پیش کرنا ہوتی تو وہ بسا اوقات حضرت انس ہی کے ہاتھ بھیجا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ گھر آئے اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھانا بھیج دو۔ انہوں نے چند روٹیاں حضرت انس کو دیں اور کہا کہ اسی وقت جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں پہنچے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بہت سے صحابہ کا مجمع تھا۔ آپ نے حضرت انس سے پوچھا، ابو طلحہ نے تمہیں بھیجا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ پھر پوچھا، کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت انس کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو طلحہ کو فکر ہوئی کہ اتنے آدمیوں کے لیے کھانا کافی نہ ہوگا۔ حضرت ام سلیم سے کہا کہ ان اصحاب کے لیے کھانے کا انتظام کیسے ہوگا؟ انہوں نے اطمینان سے کہا کہ یہ بات اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر جو تھوڑا بہت کھانا موجود تھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے سامنے رکھ دیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی کہ سب نے سیر ہو کر کھا لیا۔ ناظرین، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلیم کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے درخواست کی، یا رسول اللہ، میرے بچے انس کے لیے دعا فرما دیں۔ آپ دیر تک دعا فرماتے رہے اور آخر میں فرمایا، اے اللہ، تو اس کے مال اور اولاد میں کثرت بخش دے اور اسے جنت میں داخل کر دے۔ اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت میں انصار سے بڑھ گئے، اور اولاد کی کثرت یہ تھی کہ وفات کے وقت ان کے بیٹے بیٹیوں اور پوتے پوتیوں کی تعداد 100 سے اوپر تھی۔ ناظرین، خلافت راشدہ کے دور میں بھی انہیں نمایاں مقام دیا گیا۔ چنانچہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا انس کو بحرین میں صدقات کا افسر بنا کر بھیجا۔ خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں انہیں تعلیم فقہ کے لیے ایک جماعت کے ساتھ بصرہ روانہ کیا۔ اس جماعت میں تقریباً 10 اشخاص شامل تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقل بصرہ میں سکونت اختیار کی اور زندگی کا بقیہ حصہ یہیں بسر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے آپ سے بہت سی احادیث مروی ہیں۔
इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मसनद में ज़्यादातर इन्हीं की अहादीस रिवायत की हैं। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 2286 अहादीस मनकूल हैं जो मुख्तलिफ कुतुब अहादीस में मौजूद हैं। दोस्तों, सैयदना अनस बिन मालिक ने 100 बरस से ज़्यादा उम्र पाई, जबकि बसरा के करीब ही एक मुकाम पर सन 93 में आपका इंतकाल हुआ, जबकि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक इराक़ के शहर बसरा में मौजूद है। दोस्तों, अल्लाह के इस जलीलुल कदर सहाबी की कब्र की बेहुरमती के बाद मुसलमानों ने इराक़ी हुकूमत से मुतालबा करना शुरू कर दिया है कि उन बदबख्त नौजवानों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान को भी एक्शन लेना होगा और इराक़ी सफ़ीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवा कर वीडियो में देखे जाने वाले नौजवानों को सज़ा दिलवानी चाहिए, क्योंकि इस्लाम ने हमेशा कब्रों की हुर्मत और तक़द्दुस का दर्स दिया है। लिहाजा इस अफसोसनाक वाक़े पर नॉली फैक्ट्री का ये प्लेटफार्म मुसलमानों की जानिब से भरपूर एहतजाज करता है और पाकिस्तानी हुकूमत से अपील करता है कि वो इस वाक़े का नोटिस लेते हुए जामे कार्रवाई करे ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात रूनुमा न हों। अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। इसी खूबसूरत दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सोशल मीडिया पर शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।